ایڈمرل صاحب میرا ایک سوال ہے، سادہ سا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تکنیکی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایران سے جنگ شروع ہوئی اس بنیاد کے اوپر کہ ایران ایٹمی طاقت بننے والا تھا۔ اب ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ساری چیزیں جو تھیں ان کو روک دیا تھا اور آمادگی کا اظہار کر دیا تھا، اس سب کے باوجود ایران پہ حملہ ہوا۔ اب جو مینلی قیادت تھی وہ تو ختم کی جا چکی، اب جو نئی قیادت ہے اس کے ذہن کے اندر سوچ کیا پنپے گی؟ کیا یہی کہ ہمیں اس جوہری طاقت سے دوری اختیار کرنی چاہیے، یا یہ ہوگی کہ اگر ہم جوہری طاقت ہوتے تو امریکہ اور اسرائیل ہمارے اوپر حملہ نہ کرتے؟ اب آنے والے دنوں کے اندر ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کس حد تک پچھلے ادوار سے مختلف ہوگی؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے۔ یہ دیکھیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ابھی اگر ہم جو ریسنٹ پاسٹ میں جو ایپیسوڈز ہوئے ہیں ایران ورسز امریکہ اور اسرائیل، اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پہلے بھی نیگوسیشنز کے درمیان میں ہی ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا، اور ابھی بھی ایسے ہی نیگوسیشنز بڑی اچھی چل رہی تھیں، لیکن اس کے درمیان میں اٹیک ہو گیا۔ اور یہ جو ابھی لیڈرشپ ریپلیس کر لی ہے، جو بڑی نوجوان قیادت ہے، یہ سب چیزیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اگر جبکہ ہم وہ والی کنسیشنز کہہ لیں یا جو میوچلی جو ایگریڈ پوزیشنز تھیں اس کے اوپر ہم کافی قریب آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ اگریشن کی گئی اور یہ جنگ تھوپی گئی اور ہمارے اوپر جارحیت کی گئی، تو میرے خیال ہے یہ ان کی میموری سے واش نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران اپنے آپ کو پنچنگ بیگ کے طور پہ دوبارہ میرے خیال ہے پریزنٹ نہیں کرے گا، وہ تمام وہ تیاریاں کرے گا جس کی وجہ سے اس کے اوپر دوبارہ اس قسم کی جارحیت نہ ہو سکے۔ تو آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جو ابھی نوجوان قیادت ہے، یہ بڑی اس کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، نالج ہے، ان کے سامنے یہ سب چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں، ان کے سامنے انہوں نے جارحیت کو دیکھا ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام وہ حربے استعمال کرے گا جس سے کہ اس کے اوپر دوبارہ جارحیت نہ ہو۔ اور وہ اس میں اگر اس کو ایٹمی طاقت بننا ہے تو شاید وہ پہلے اگر اس نے 2 سال میں یا 10 سال میں بننا تھا تو بھی شاید وہ ایکسلریٹ ہو جائے میرے خیال میں، کیونکہ اس کے علاوہ جو ان کے پاس اور کوئی گارنٹیز نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل گارنٹیز نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ جو ایران کی سفارت کاری ہے نا، وہ ڈیکڈز میں دیکھتی ہے اپنے آپ کو، وہ ڈیکڈز میں سوچتی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں کہ ایران کے پریزیڈنٹ نے بڑا اچھا آف ریمپ دیا پوری دنیا کو کہ اگر وہ 3 شرطیں ہماری مان لیں تو یہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کے طور پہ اس نے یہ ایک آپشن دی۔ اس پہ میرا خیال ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں اور ایون امریکہ اور اسرائیل، ان کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن زیادہ تر جو باقی عالمی طاقتیں ہیں ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو اپنی سفارتی کوششیں ہیں وہ اس کے اوپر لے کے جانا چاہیے کہ یہ جو 3 شرائط ایران کے صدر نے دی تھی، ان کے اوپر ایک بڑا اچھا ایک آف ریمپ، ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کے طور پہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کیوں یہ جو اس کے اوپر اتنا جو ان کے پاس اسپرٹڈ رسپانسز آ رہے ہیں، ان کے پاس جو ول ٹو فائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سوورینٹی کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم اپنی انڈیپینڈنس کو بچا رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام حربے استعمال کیے جائیں جس سے کہ ہم اپنی جو سالمیت ہے اس کو بچا سکیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی کی لیڈرشپ ہے، اگر وہ ریموو بھی ہو جاتی ہے تو ان کے بعد جو ان کی ینگ لیڈرشپ آ رہی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے پہلے سے پری پلانڈ جو رسپانڈ پہلے ترتیب دے کے رکھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے اب جوابی کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ منصور صاحب، اگر آپ دیکھیں یہ علی لاریجانی کا جو نماز جنازہ تھا، وہاں پر بھی جس طریقے سے جذبہ اس کا اظہار کیا گیا وہ دیدنی تھا۔ اب یہ جو میرا سوال ایڈمرل صاحب سے تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ فتویٰ دیا جاتا ہے معروضی حالات کو اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کے اوپر فتویٰ موجود تھا سید آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا کہ ہم ایٹمی طاقت نہیں بنیں گے، ہم اس کے مقاصد جو ہیں وہ کچھ اور رکھیں گے، لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے۔ اب ایران کی سوچ کیا ہوگی؟ اسی فتوے کے اوپر عمل درآمد یا کچھ مختلف؟ یہ تو ہے ایران کا معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جوڑیے کہ جب دنیا کے اندر ایک یہ آراء پائی جاتی تھی کہ جتنا آپ ویپن سے دور رہیں گے اتنا آپ پرامن دنیا کو بتا سکتے ہیں اپنا آپ،
اور اس طریقے سے دنیا کو راغب کر سکتے ہیں کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب دنیا نے یہ کچھ ہی عرصے کے اندر یہ دیکھ لیا ہے کہ ایک ملک کا سربراہ اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہے, ایک لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ سپر پاور کے پاس ہے, اور ایک ایسے ملک کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں صرف یہ تاثر تھا کہ ہفتے میں ایٹم بم بنا لیں گے, لیکن وہ آمادگی کا اظہار کر چکے تھے. تو کیا آنے والا دور مزید اسلحے کا دور ہوگا؟ جی, جہاں تک تو ایران کے پرسپیکٹو میں اس سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ کی بات ایک درجے میں درست معلوم ہوتی ہے کہ جو فتوے اور اس نوعیت کے جو احکامات ہیں وہ معروضی حالات میں ہی دیے جاتے ہیں, اور اب اس وقت جو منظرنامہ ایران کو درپیش ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس فتوے سے رجوع اس کا امکان موجود ہے, اور خاص طور پہ جس نوعیت کی ایک جوان خون قیادت جو ہے اس وقت وہاں پہ موجود ہے, اور انہوں نے یہ تمام تباہی و بربادی اپنے سامنے ہوتی دیکھی ہے, اور انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ تباہی و بربادی ان کا مقدر صرف اس لیے بنی, وہ جو کہتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, تو یہ جو مرگ مفاجات ان پر امریکہ اور اسرائیل نے نافذ کی ہے اس کی بنیادی وجہ ان کے پاس یہ نیوکس نہ ہونا ہی تھا. آج امریکہ جو ہے اسی تمطراق کے ساتھ روز جنوبی کوریا کو دھمکیاں نہیں دیتا, اسے اندازہ ہے کہ اس کی طرف اس کا نام بھی نہیں لیتا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے اور اس کا ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کو جو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو حقیقی فیصلے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ اپنے اس نئی قیادت کے جلو میں, وہ اپنا جو انٹرنل سیکیورٹی میکنزم ہے اس کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس جنگ کے دوران اور جنگ سے پہلے جتنے بڑے پیمانے پہ ان کے ہاں جو سیکیورٹی بریچز دیکھنے میں آئے ہیں, جو اس پوری جنگ کا پانسا پلٹنے میں بھی بہت حد تک ممدد ثابت ہوئے, اور خاص طور پہ ان کی بڑی ٹاپ رینکنگ لیڈرشپ, عسکری, سیاسی, ملٹری, ان تمام کو اسیسینیٹ کرنے کا بھی باعث بنے ہیں. کیونکہ اس وقت اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر کرنا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اپنی دفاعی پالیسی ہے اور خاص طور پہ اپنا جو دفاع ہے اس کو انوینسیبل بنانے کے لیے جو بھی ممکنہ ذرائع ہیں, اگرچہ کئی دہائیوں کی پابندیوں کے بعد یہ بات کہنا تو افسانوی سی لگتی ہے کہ ایران کو نیوکس بنانے چاہیے, اور ایران ماضی میں جس انداز کا موقف رکھتا تھا اسے تو یورینیم افزودہ اور خاص طور پہ سول مقاصد کے بھی لیے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو ایسے میں کیا یہ دنیا جو اس وقت کھل کر ایک ڈفرنٹ کیمپ میں دکھائی دیتی ہے, بلکہ ایران کے جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے جو برادران یوسف کا کردار ادا کیا ہے وہ بڑا ایک آنکھ کھولنے والا ہے کہ ان کا جو کردار ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو کیا سبق دے رہا ہے اور خطے کے دیگر ممالک کو سبق کیا دے رہا ہے. ایڈمرل صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ نیٹو کے حوالے سے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں ادھر سے نکل جاؤں گا, نیٹو نے بڑا مایوس کیا, اس کو ادھر آنا چاہیے تھا. سوال میرا یہ ہے کہ نیٹو کا مستقبل کیا ہوگا, سرمایہ دارانہ نظام کا مستقبل کیا ہوگا, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یو این او, ان کا مستقبل کیا ہے, اور اگر ایک نئی بساط بچھائی جا رہی ہے تو نئی صف بندی جو ہے اس میں کون سے ممالک کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ اصل میں نیٹو تو میرا خیال ہے ابھی اس ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد اس میں فریکچر آ چکا, اور وہ شاید ابھی ریپیئر نہ ہو سکے. اگر ریپیئر ہوا بھی صحیح تو بہت سی کنڈیشنلٹیز مختلف ہوں گی, جس میں کہ یورپ کو کافی حد تک زیادہ اپنا جو فوجی اخراجات ہیں وہ بڑھانے پڑیں گے, بجٹ بڑھانا پڑے گا, جو کہ امریکہ کی کافی عرصے سے ڈیمانڈ رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ کیونکہ یہ جنگ اس کا نہ کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے نہ کوئی اس کا قانونی جواز بنتا ہے, اور یہ جو نیٹو کے ممالک ہیں جب تک, اور نہ ہی اس کی کوئی یو این کی سینکشن تھی اور نہ ہی اس کی جو ہے نا اس کی کانگریس کی سینکشن تھا اس جنگ کے لیے, تو یہ تمام جو انلیگیلٹیز ہیں میرا خیال ہے کہ نیٹو کے باقی جو ممالک ہیں, یورپینز جو ہیں, وہ تو خیر اس غیر اخلاقی اور غیر قانونی جنگ کا حصہ بننے سے ظاہری بات ہے وہ انہوں نے معذرت کر لی, اور مستقبل میں بھی شاید ابھی کیونکہ یہ رپچر آ چکا ہے تو یہ شاید ریپیئر نہ ہو سکے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں. ابھی ایران کی جنگ کے بعد یہ اور زیادہ واضح ہو گئی کہ چائنا اور رشیا یہ ایک طرف ہے, اور آف کورس جس طریقے سے ایران نے یہ برنٹ کو فیس کیا ہے اس میں کافی حد تک دیکھیے, اگر یہ میں آپ کو ایک سینیریو پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ جو پورا
پورا جو خطہ ہے یہ اگر پیسفل ہوتا، افغانستان سٹیبل ہوتا، BRI فنکشنل ہوتی، سی پیک فنکشنل ہوتا، اور یہاں سے کارگو گلف سے یہاں پہ ان لوڈ ہو رہے ہوتے گوادر پہ، اور یہاں سے سی پیک کے ذریعے چائنا میں جا رہا ہوتا اور سینٹرل ایشیا سے کنیکٹڈ ہوتا، اور یہ سارا کے سارا جو فنش پروڈکٹس ہیں یہ گوادر پہ ان لوڈ ہو کے یا لوڈ ہو کے دوبارہ یہ پورے گلف میں اور افریقہ میں اور ایشیا میں اور یورپ میں جاری ہوتی، تو اس پورے علاقے کا جو سینیریو ہے وہ بڑا مختلف ہوتا، اور میرا خیال ہے کہ تمام ممالک اس خطے کے کافی پراسپرس ہوتے۔ ابھی یہ جو سچویشن ہے یہ کس کے فیور میں نہیں ہے؟ یہ صرف امریکہ کے فیور میں نہیں ہے کہ یہ والا خطہ اس طریقے سے انٹیگریٹڈ ہو اور اتنا پراسپرس ہو جائے۔ جی، تو میرا خیال ہے کہ جو ابھی نیا جو سینیریو بن رہا ہے اس میں ایران کے ساتھ ساتھ مطلب اس جنگ کے بعد جو چائنا، رشیا اور یہ باقی جو ممالک ہیں یہ آف کورس جن کی پراسپیرٹی ڈیپینڈنٹ ہے آن گلف آئل، وہ ایک بلاک بنانے کی کوشش کریں گے جس میں کہ وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پریزرو کر اپنے مفادات کو سامنے رکھا جائے گا اور ایک نیا بلاک بنانے کی جو ترجیح ہے وہ سامنے آئے گی۔ منصور صاحب، ہر جنگ جو ہے اس میں نقصان کسی کو اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے نقصان اٹھا رہے ہوں، کوئی ایک آدھ تو بینیفیشری ہوتا ہے اس کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے نقصان پہ بات کر لی کہ گلف ممالک کا کیا نقصان ہوگا، ری الائنمنٹ ان کی کیا ہوگی، ایران کو کیا بھگتنا پڑے گا، دیگر دنیا کیا سوچے گی، اس کا بینیفیشری کون ہوگا اس پوری جنگ کا، اور کس صورت کے اندر وہ بینیفیشری ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت تک تو یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جو ریزیلینس اور ریزسٹنس اس وقت ایران دکھا رہا ہے، یہ ایران کے لیے جو اس پوری جنگ کی تباہی کے جلو میں وہ کہتے ہیں نا اس تقریب میں ایک تعمیر بے مضمر ہے، تو ایران کی جو خاص طور پہ جو تعمیر ہے وہ مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے اسے ایک عرصے سے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا گیا تھا اور اب ایک دوبارہ قوت استعمال کر کے اسے تاراج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایران آج بھی سر اٹھا کر کھڑا ہے اور اپنے اس سارے اثاثہ جات کو، اپنے ایسٹس کو جو ہے ایک لحاظ سے ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں ایرانی قوم جو ہے وہ ہی اس کی بینیفیشری دکھائی دیتی ہے ان دا لانگ رن۔ امیڈیٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سب سے بڑے لوزر وہی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کی قیادت چلی گئی ان کے اثاثہ جات پر، لیکن جو ایران کی جو پوزیشن اس وقت خطے کے اندر بن گئی ہے وہ صحیح معنوں میں ایک مضبوط ملک کے طور پہ اور ایک ایسا ملک جو اصولوں پر کھڑا ہے اور خاص طور پہ ان کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ بھی رکھتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ثابت بھی کیا ہے کہ وہ اپنے ان کازز کو، اپنے ان مشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے صحیح معنوں میں سنجیدہ ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سروائیو کرنے کا سب سے بڑا گر ہے۔ اور یہ اس نوعیت کے جو ملٹری مائٹس ہیں، جو امپائرز ہیں، وہ اپنی ملٹری مائٹ کے ذریعے زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتی، نہ ہی زیادہ دیر وہ دنیا پر راج کر سکتی ہیں۔ قومیں وہی راج کرتی ہیں کہ جو اپنے جو انٹرنل بانڈز ہیں ان کو اسٹرانگ رکھتے ہوئے، اپنے تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ اس نوعیت کی آزمائشوں پر صحیح معنوں میں اپنے اس غم کو جو ہے اپنی قوت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، وہی حقیقی معنوں میں جنگوں کے ونر بھی ہوتی ہیں، اور اس تاریخ میں ان کا نام بھی اسی حوالے سے لکھا جاتا ہے۔ اور اس وقت میری ناقص رائے میں ایران کم از کم اس لائن پہ چل رہا ہے، ایران اس لائن پہ چل رہا ہے اور اس کے نتائج بھی ایران حاصل کرے گا۔ میرا ایک آخری سوال ایڈمرل صاحب آپ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی قوت، اس کی استطاعت، اس کی استقامت اور اس کا موجودہ ریزرو میزلز کا یا ریٹیلیشن کا کب تک اس کا ساتھ دے گا، اور کتنی طویل جنگ لڑنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کے اوپر کافی ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اور کافی میڈیا میں بھی جو یورپین سورسز ہیں وہ اس کے اوپر اپنی اسپیکولیشنز کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایران جو ہے نا یہ ایک فورٹریس کنٹری ہے، یہ قدرتی طور پہ ایک سمجھیں قلعہ ہے جو کہ زیادہ تر ہلی ایریاز پہ مشتمل ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پہاڑوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں ویلیز کی بجائے۔ تو یہ ایک بڑی یونیک جغرافی ہے ایران کی، جو اس کو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اسپیشلی جو ابھی سچویشن جس میں سے یہ گزر رہا ہے اس میں اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ آگے جانے کے لیے۔ تو ان پہاڑوں کے نیچے ڈرون سٹیز ہیں اور ان پہاڑوں کے نیچے میزائل سٹیز ہیں۔ یہ بات مختلف میڈیا میں آ رہی ہے کہ ان کے پاس ابھی
20% رہ گیا ہے, بعض کہتے ہیں ان کے پاس 8% رہ گیا ہے ریزروز, اور بعض کہتے ہیں 40% رہ گیا ہے. سو 40, 20 اور 8 کے ڈفرینٹ فگرز آ رہے ہیں ڈفرینٹ میڈیا کے اوپر, لیکن میرا خیال ہے یہ صرف اسپیکولیشنز ہیں. ایران نے جیسے کہا ہے کہ وہ ابھی وہ اپنے پرانی انوینٹری استعمال کر رہا ہے. ابھی اس نے جو ماڈرن اور نئے والے جو اس کے سسٹمز ہیں, میزائلز اور ڈرونز, وہ ابھی تک اس نے استعمال نہیں کیے یا بہت کم استعمال کیے ہیں. تو میرا خیال ہے جس طریقے سے وہ پچھلے 20-30 سالوں سے اور اسپیشلی جو پچھلی 12 ڈیز وار ہوئی ہے جون 2025 میں, اس کے بعد سے جتنی سی اس نے تیاری کی ہوئی تھی, تو یہ کہنا کہ اس کے پاس ریزروز کم رہ گئے ہوں گے, تو یہ تو میرے خیال مناسب نہیں ہے. اور جو اس کی جیوگرافی ہے وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹیو ہے. اور تیسرے نمبر پہ میرا خیال ہے کہ جو اس کے پاس ول ٹو فائٹ ہے نا, وہ ٹریمینڈس ہے. اس میں اس کانٹیکسٹ میں ایران اور امریکہ اور اسرائیل کمبائنڈ, ان میں کافی زیادہ ایسیمیٹری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ول ٹو فائٹ امریکہ اور اس کے جو لوگ ہیں ان کے اندر نہیں ہے, بیکاز وہ سمجھتے ہیں یہ اوائڈیبل وار تھی, ان نیسیسری وار تھی.